کلاسیکل اسکول آف مینجمنٹ میں بیوروکریٹک مینجمنٹ کے علاوہ جو اور تیسری ٹائپ ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ. اسکول آف مینجمنٹ کے طور پہ ہم اس کو جانتے ہیں. بیوروکریٹک اور سائنٹیفک اس کی دوسری ٹائپس ہیں. ایڈمنسٹریٹو اسکول آف مینجمنٹ میں ہنری گینٹ نے 1910 سے 1915 تک جو کام کیا وہ بہت زیادہ اس کو اہمیت حاصل ہے. اس پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ میں وہ پائنیئر ورک ہے ان کا, اور ان کے دو اہم کام ہیں. ایک جس کو کہ ہم گینٹ چارٹ کے نام سے جانتے ہیں, یہ ایک اس طرح کا ٹول ہے جس کی مدد سے کہ پروجیکٹ کی اسکیجولنگ, اس کی ٹائم لائن کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا, جس میں کہ ابتدا سے لے کر کہ جب کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس کے اندر کون سی ٹیم انوالوڈ ہے, اس کی پوری ٹائم لائن اسٹیبلش کی جاتی ہے, اس کی پروگریس کو مانیٹر کیا جاتا ہے, اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کیا وہ پروجیکٹ اس بتائے اور ایگریڈ یا ایک اسیسڈ کیلکولیٹڈ ٹائم کے مطابق کمپلیشن اس کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس کی ٹائم لائن جو ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ہم گینٹ چارٹ کے نام سے جانتے ہیں. اس میں کسی بھی پروجیکٹ کی ایفیشنسی میکسیمم لیول پہ مانیٹر کی جا سکتی ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور مانیٹر کیا جاتا ہے اس کی ایفیشنسی کو کہ اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کیسے ہے. نمبر 2 ان کی جو ریسرچ ہے جس پہ انہوں نے ڈائریکٹ ایڈمنسٹریٹو اسکول آف مینجمنٹ کے نام سے جو ان کا کام ہے ہنری فیول کا 1916 میں, وہ انہوں نے جو پیش کی اس میں 6 فنکشنز یا رولز آف مینجمنٹ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے جو کہ گینٹ چارٹ کی ریسرچ گینٹ نے جو کی اسی کے ہی تسلسل میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں گینٹ نے اپنے سرٹن ٹائم لائن کو آئیڈینٹیفائی کیا. جو 2 امپورٹنٹ ریسرچز ہوئیں اس ایڈمنسٹریٹو اسکول آف تھاٹ کے اندر, اس میں گینٹ کی پہلی ریسرچ ہے, نمبر 2 پہ ہنری فیول کی ریسرچ ہے. 1916 میں جو ہوئی انہوں نے سرٹن ٹائم لائن آئیڈینٹیفائی کی اور اس میں انہوں نے رولز کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہو از ڈوئنگ واٹ اینڈ وین. ان رولز کے مطابق فیول کی ریسرچ نے 6 فنکشنز یا رول آف مینجمنٹ آئیڈینٹیفائی کیے. وہ رول آف مینجمنٹ اگر ہم سمجھیں تو اس میں وہ 6 رولز جو ان کے تھے وہ نمبر 1 پہ فور کاسٹنگ تھا, نمبر 2 پہ پلاننگ تھا, نمبر 3 پہ آرگنائزنگ تھا, کمانڈنگ تھا, کوآرڈینیٹنگ تھا, کنٹرولنگ تھا. یہ وہ 6 رولز ہیں جو کہ انہوں نے مینجمنٹ کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے, اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی مینجمنٹ پروسیس میں ان 6 رولز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے. Somebody who can forecast, somebody who does the planning, then someone who organizes. So he actually divides the management process into these 6 key roles or key functioning. اور پھر انہوں نے اس کو ان رولز کو 14 پرنسپلز کے ساتھ ان کا یہ کام ایوالو ہو گیا. ان 14 پرنسپلز آف مینجمنٹ میں یہ کی رولز ڈسٹریبیوٹیڈ ہمیں نظر آتے ہیں, جس میں کہ ڈویژن آف ورک ہے. آبویسلی اف somebody is forecasting تو اس کا کام بہت فرق اکارڈنگ ٹو دس ورک ہنریز ورک فرق ہے. سو ڈویژن آف ورک واز امپورٹنٹ. اتھارٹی, ڈسپلن اینڈ دین یونٹی آف کمانڈ. یونٹی آف کمانڈ میں ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ ایک جو سرٹن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی رپورٹنگ ایک باس کو ہونی چاہیے. ایک طرح کی جو کی رول ہے جن لوگوں کا اس کی رپورٹنگ صرف ایک ہی باس کو ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ لوگوں کو رپورٹ کر رہے ہیں. سو گویا جو لیٹرل آپ کی ڈاٹڈ ورکنگ ہے جو آرگنائزیشن میں ایگزسٹ کرتی ہے, جس میں کہ آپ ورٹیکل رپورٹنگ لائن میں ڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں بٹ لیٹرل لیول پر ایک ڈاٹڈ لائن میں ہوتے ہیں, وہ اس میں انکلوسیو نہیں تھی. Unity of direction, that everybody is working towards one mission or one objective. Subordination of interest, that means that if your personal interests are in conflict with the organizational interest, then organizational interest will have supremacy and aapki interest ki subordination hogi. Remuneration, yani salary, centralization, scalar chain, connectivity, equity, order, stability of tenure, اور یہ سارے کے سارے اپنی آرگنائزیشن کو ایز پر دیکوپ کے تحت آپ اس کو میکسیمم لیول پہ ان کا مورائل, ان میں سے آؤٹ کم ان کا کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں, پروڈکٹیوٹی ان میں سے کس طرح بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ ان 6 کی رولز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو ان 14 پرنسپلز کے تحت ایڈمنسٹر کریں تو اکارڈنگ ٹو دس ریسرچ یو کین دین ہیو دا میکسیمم لیول آف پروڈکٹیوٹی فرام دا ٹیم یو ورکنگ ود.